بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں الاؤ، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میری حالت اس چور کی سی تھی جسے ہر لمحے پکڑے جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ جلدی واپس آنا، ہم نے میاں جی کے گھر مولود شریف پر جانا ہے۔ امی نے رسوئی سے بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ اچھا امی، بمشکل میں نے کہا۔ گھر کے دروازے سے میری نظر اسی سمت اٹھی تھی۔ آصف اپنے کالج کا بلیزر پہنے ہاتھ میں فائل لیے شاید میرا ہی منتظر تھا۔ اس نے ہمارے شہر کے سب سے بہترین کالج کا کوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی تعلیمی قابلیت کا غماز تھا۔ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ یقیناً یہی سب کچھ میں نے اپنے آئیڈیل کے متعلق سوچ رکھا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ قدرت نے اسے میرے لیے ہی یہاں بھیجا ہے۔ ہمارے محلے کے لوگوں کے ذہن بھی گلیوں کی طرح تنگ اور گندگی بھرے تھے۔ مجھے علم تھا میری یا اس کی کسی بھی غیر معمولی حرکت پر اگر کسی کو شک ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ ایسے ایسے افسانے تراشے جائیں گے کہ جنہیں سننے کی کسی میں تاب نہ ہو۔ یہاں کے لوگوں کا بہترین مشغلہ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا اور ان کے متعلق سوچ سوچ کر خامخواہ اپنے ذہن سے اپنی مرضی کا نظریہ گھڑ لینا تھا۔ میں نے اس کے اسمارٹ سراپے پر بھرپور نظر ضرور ڈالی تھی، لیکن یہ بات میرے پیش نظر تھی کہ یہاں کئی میلی نظریں مجھے کھا جانے کی حد تک گھور رہی ہیں، اور مجھے ان سے خود کو ہی نہیں، آصف کو بھی بچا کر رکھنا ہے۔ آصف کو بھی شاید تھوڑے ہی دنوں میں یہاں کے قوانین اور طور طریقوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بظاہر بالکل لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور نپے تلے قدموں سے باہر جانے والے راستے پر گھوم گئی۔ اس بات کا احساس میرے لیے بڑا لذت آمیز تھا کہ آصف میرے تعاقب میں آئے گا۔ گلی کا موڑ مڑتے ہوئے میرے اندازے کے عین مطابق میں نے اسے اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ اگر مجھے اس سے خصوصی نسبت حاصل نہ ہو گئی ہوتی تو اس کے محتاط رویے کے پیش نظر میں بھی کبھی اس پر اپنے تعاقب میں آنے کا شک نہ کرتی۔ بس اسٹاپ تک وہ اسی طرح میرے پیچھے پیچھے آیا اور بس میں سوار ہو گیا جس میں بیٹھ کر مجھے اسکول جانا تھا۔ میرے اسکول اور اس بس اسٹاپ کے درمیان جہاں میں اترا کرتی تھی قریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ آصف میرے پیچھے ہی بس سے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا میرے نزدیک آ گیا۔ اس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ اس کو قریب آتا محسوس کر کے یقین مانیے مجھے اپنی جان ہی تو نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ خود اس نے بھی اتنی جرت کا مظاہرہ کیسے کیا، یہ میں کبھی جان نہ پائی۔ اب سوچتی ہوں کہ یہ عشق کا جذبہ کم وقت ہوتا ہی ایسا ہے، بزدل کو بہادر اور بہادر کو بزدل بنا دیتا ہے۔ آصف عام نوجوانوں سے بالکل مختلف، سیدھا سادہ، محنتی اور فرما بردار نوجوان تھا۔ وہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور ماں باپ کے مستقبل کی امید۔ ایسا نوجوان جس نے بہت تھوڑی عمر میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیا تھا۔ خدا جانے اسے مجھ میں کیا نظر آیا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کا نام نجمہ ہے؟ اس نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے صرف ایک بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کسی نے گزرتے ہوئے اسے یہ حرکت کرتے دیکھ نہ لیا ہو، لیکن ہائے رے محبت، انسان کو کیا کیا ڈھنگ سکھا دیتی ہے۔ تو آصف نے اتنی چالاکی سے اپنی بات مجھ تک پہنچائی کہ خود مجھے بھی محسوس نہ ہوا کہ اس کا مخاطب کون ہے۔ یہ بات کہہ کر اس نے مجھے 1-2 قدم آگے نکل جانے کا موقع دیا۔ اس کی ایک بہن عابدہ کی سہیلی بننے کا پروگرام بنا رہی تھی، ممکن ہے اس کے ذریعے میرا نام اس تک پہنچ گیا ہو۔ دل نے کہا، پگلی کیوں ڈرتی ہے، کہہ دینا۔ آپ کا نام؟ میں نے بے قابو دھڑکنوں کو زبان دی۔ آصف، آپ نے میری بات کا برا تو نہیں منایا؟ اس نے جواب اور سوال اکٹھا ہی کر دیا۔ میں خاموش رہی، زبان گنگ ہو رہی تھی۔ دل تو چاہتا تھا فوراً کہہ دوں، نہیں شہزادے، مجھے تو جانے کب سے تمہارا انتظار تھا، میری تپسیا مکمل ہو گئی ہے، میرا بن باز پورا ہو گیا ہے، لیکن کچھ نہ کہہ پائی۔ آصف میرے نزدیک آ چکا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر میں صرف مسکرا دی اور ہونٹوں پر نہیں لرز کر رہ گیا۔ سامنے سے لڑکیوں کی ایک ٹولی آ رہی تھی۔ شکریہ کہہ کر وہ اپنا دمکتا چہرہ لے کر
परे हट गया। मेरा स्कूल नजदीक आ गया था। आसिफ पहलू बदल कर दूसरी समत मुड़ गया। बेतरतीब सांसों, बेकाबू धड़कनों, पसीना पसीना वजूद के साथ जब मैं होंठों की लर्जिश संभालती स्कूल पहुंची तो मालूम हुआ कि मैं स्कूल में दूसरे नंबर पर आई हूं। बस शायद ये मर की कैफियत ही तारी नहीं हुई, वरना इसमें कसर ही क्या बाकी रह गई थी। सहेलियां मुझे मुबारकबाद दे रही थीं, अलहदगी के रोने रोए जा रहे थे, मुस्तकबिल में मिलने के मंसूबे, नए कॉलेज में दाखिले की बातें, एक दूसरे के घरों के एड्रेसेस। लेकिन मैं इन सब बातों से बेनियाज हो चुकी थी। बज़ाहिर तो मैं उनके दरमियान खड़ी उनकी मुबारकबाद वसूल कर रही थी, असलन मेरी रूह कहीं और परवाज कर रही थी। मैं तसव्वुर ही तसव्वुर में परवाज करती खिड़की की सलाखें थामे अपने सामने खड़े आसिफ को अपनी कामयाबी का मजदा सुनाकर उसकी मुबारकबाद वसूल कर रही थी। वो बड़े नसीबों वाला दिन था। कई खुशियां एक साथ मिली थी मुझे। सारे ख्वाब हकीकत बनते जा रहे थे। मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होता दिखाई दे रहा था। उन दिनों खुद को कितना खुशबख्त जानने लगी थी मैं। आज सोचती हूं तो हंसी आती है। असल में तकदीर ने मेरे साथ भयानक मजाक का आगाज उसी रोज किया था जबकि मेरा चुनाव दमे पैदाइश ही हो चुका था। फलसफाए तकदीर कभी मेरे जहन में नहीं समा पाया। मैं आपको भी उसकी मोशगाफियां समझाने नहीं जा रही, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि उस लम्हे अगर कोई मेरा बाजू पकड़कर मुझे सुराबों के अंधे जजायर से हकीकत की राह पर डाल देता तो ये रोजे बद मेरा मुकद्दर ना बनता। भागम भाग घर पहुंची जहां माँ और छोटी बहन बनी ठनी बाहर जाने को तैयार बैठी थीं। आबिदा दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। उसका रिजल्ट अभी नहीं निकला था। वो अपने कमरे में आसिफ की बहन को अपनी एल्बम दिखा रही थी जो उसके अजीबो गरीब पोज बना बनाकर खिंचवाई गई तस्वीर से भरी पड़ी थी। अम्मी, मैं सारे स्कूल में सेकंड आई हूं, मैंने स्कॉलरशिप हासिल किया है। मैं खुशी से चिल्लाते हुए अम्मी जान से लिपट गई। अरे हट परे, क्यों मेरे कपड़ों का सत्यानाश कर रही है? सारा सारा दिन सवाए पढ़ने के तुझे और काम ही क्या है? सारा स्कूल छोड़, तुझको तो सारे मुल्क में अव्वल आना चाहिए था। घर बार की फिक्र तो न जाने तुझे कब होगी। कमबख्त, तुझसे तो ज्यादा अक्लमंद ये छोटी है। जहां जाती है लोग तारीफें करते हैं। एक तू है घर में मुंह दिए पड़ी रहती है, पढ़ाकू कहीं की। अम्मी ने तकरीबन मुझे डांटते हुए कहा। अम्मी के इस रवैये से दिल बुझ सा गया, लेकिन फिर मैं जल्द ही नॉर्मल हो गई क्योंकि मुझे उनकी आदत का इल्म था। वो मुझसे ज़बरदस्त ज़हनी इख्तलाफ रखती थीं। दादी अम्मा ने मेरे और उनके दरमियान सोचों के मुतजाद अंदाज की जो खलीज हायल कर दी थी उसे पाटना मेरे लिए तो मुश्किल था ही, जबकि अम्मी के लिए तो नामुमकिन था। वो मुझे अपने सांचे में ढालना चाहती थीं। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं बन सवर कर उनके साथ सैर सपाटे किया करूं ताकि मेरे हसीन सरापे की नुमाइश करके वो अपनी किसी मखसूस हिस्स को तस्कीन पहुंचा सके। वहां उनकी खुद साख्ता सोसाइटी में उनका वकार मजीद बढ़ जाएगा कि मौसूफा एक अदद खूबसूरत बेटी की माँ भी हैं। आपको मुबारक हो बाजी, आसिफ की बहन फरजाना ने मुझे मुखातिब किया। शुक्रिया, मैंने फीकी सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। अम्मी के नामुनासिब रवैये ने फरजाना को भी सोगवार सा कर दिया था। लड़की रहम दिल मालूम होती थी। अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। अगर बाजी को घूमना पसंद नहीं तो इसमें जबरदस्ती है क्या? आबदा ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया और मेरी दिलजोई को अम्मी से कह दिया। ए लो बेटी, कौन सी क़यामत आ गई है? एक जरा समझाया ही तो है। मैं तुम्हारी माँ हूं, माँ, डाइन नहीं। उन्होंने आबिदा के भी लत्ते लेने शुरू कर दिए। फरजाना शायद ऐसी बातों की आदी नहीं थी। वो अम्मी को बोलता देखकर हमसे जरूरी काम का बहाना करके चली गई। थोड़ी देर बाद ही अम्मी और आबिदा भी शाह साहब के यहाँ मौलूद शरीफ पर चली गईं। उनके जाने के बाद मैं अपने जहानों में लौट आई, अपनी दुनिया में जहां मैं थी, आसिफ था और हमारा शानदार मुस्तकबिल था। मैंने एक रिसाला उठाया और खिड़की के सामने रखा मूड़ा संभाल लिया। खिड़की खुली थी लेकिन आसिफ वहां नहीं था। मेरी नजरें बार बार बेचैनी से उस तरफ उठ जाती और मायूस लौट आती। फिर जैसे मेरी आंखों की तरावट लौट आई। आसिफ, मेरा ख्वाब, मेरे सामने मौजूद था। उसे देखते ही मुझ पर वही कैफियत तारी हो गई। शायद वो कॉलेज से सीधा ऊपर आ रहा था और कॉलेज में भी उसने आज यही कारनामा अंजाम दिया था जो थोड़ी देर बाद ही उसके हाथ से निकला
और परवाज करता मेरी खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में आया। मैंने उसे लरसते हाथों से उठाया और निचले कमरे में चली आई। नीले रंग का खूबसूरत पैड था जिस पर दिल बनाकर उसमें तीर तराजू करने के बाद खून टपकता दिखाया गया था, और एक दर्दनाक किस्म का शेर पेशानी पर तहरीर था। आसिफ ने लिखा था, मेरी नजमा, पिछले 7-8 रोज से मैं तुम्हें रोजाना चोरी छुपे देखा करता था, लेकिन तुम्हारे सामने आने की जुर्रत नहीं होती थी। इसे मेरा खौफ ना जान लेना। हम पठान लोग हैं, जिसके बन गए जी जान उस पर वार देते हैं। ये तो रोबे हुस्न था जिसके सामने ठहरने की मजाल नहीं पाता था। सुबह जब तुमने मेरे सलाम मोहब्बत को शर्फ कबूलियत बख्शा तो गोया तुमने मेरी अर्जमंदियों का बंद दरवाज़ा मुझ पर खोल दिया था। तुमने जिस कैफियत का शिकार मुझे कल रात देखा था, मैं पिछले 5 रोज से उसी अजाब में गिरफ्तार हूं, लेकिन तुम्हारा बंद दरवाज़ा कल ही खुला। शायद कुदरत को मुझ पर तरस आ गया था। नजमा, मेरी मोहब्बत को नदी की सतह पर बनने वाला वो बुलबुला ना समझ लेना जो थोड़ी देर बाद अपनी मौत आप मर जाता है। इसमें नदी जितनी गहराई और समंदर की लहरों जितनी ताकत है। मैंने बड़ी तवील रियाजत के बाद तुम्हारा निर्वाण हासिल किया है। तुम्हारी मोहब्बत की आग मेरे दिल के मोहब्बत में हमेशा जलती रहेगी। मैं उसकी रोशनी में हयात के सारे अंधियारे पाट लूंगा। जब फरजाना ने बताया कि तुमने स्कॉलरशिप हासिल किया है तो मुझे अपने मुकद्दर पर रश्क आने लगा। नजमा, मैं एफएससी फाइनल में पढ़ता हूं। मैंने भी मैट्रिक में स्कॉलरशिप हासिल किया था। अब तुम्हारी मोहब्बत मेरे जज्बों को महमीज लगाएगी और मैं एक वलवला ताज़ा के साथ अपनी मंजिल इंजीनियरिंग की डिग्री की तरफ बढ़ूंगा और एक रोज बामुराद होकर तुम्हारे वालदैन के आगे दामन फैला दूंगा। हमेशा से तुम्हारा, आसिफ। उसका खत तो बहुत तवील था, मुझे इतना ही याद रह गया है। मेरे जज्बात को वही लोग जान सकते हैं जो जिंदगी के इब्तदाई मराहिल ही में इन मनाजिल से गुजरे हों। दुनिया की किसी जुबान की किसी डिक्शनरी में वो अल्फाज नहीं जो मेरे जज्बात को जुबान दे सकें। बस एक नशा सा था जो मेरे रगो पै में समाया और मैं मदहोश होती चली गई। औरत बुनियादी तौर पर खौफजदा और बुज़दिल मखलूक है। मैं आज जिस हैसियत में हूं वहां दुनिया के जाबिर तरीन मर्द मेरी जूतियां चाटते हैं। मेरे एक इशारे पर बड़े बड़े सूरमाओं पर लर्जा तारी हो जाता है। मैं जिस्मानी तौर पर किसी भी मर्द को चैलेंज करने की पोजीशन रखती हूं, लेकिन मुझे सिद्के दिल से इकरार करना है कि औरत बुज़दिल और खौफजदा होती है और मर्द ने उसकी इसी कमजोरी को हमेशा इस्तेमाल किया है। उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाकर लूटा है। उसके लाशऊर में रचे बसे खौफ को अजीब अजीब शक्लों में उसके सामने खड़ा करके उसे नोचा खसोटा है। ये अज़ल से होता आ रहा है और शायद अबद तक होता रहेगा, क्योंकि इंसान में मौजूद वहशी कभी नहीं मर सकता। हिजरी दौर का निज़ाम कबालियत उसमें हमेशा जिंदा रहेगा। आदमी की बहीमत को तहजीब, मजहब, इखलाक की गोलियां वक्ती तौर पर गहरी नींद तो सुला सकती हैं, मार नहीं सकती। यह फलसफा जो मैंने बयान किया मेरे ज़ाती तजर्बात की देन है। मुमकिन है जिंदगी को मनफी अंदाज में मुसलसल देखने और बसर करने से मेरी सोच का अंदाज भी निरा मनफी होकर रह गया हो, लेकिन ऐसी बात हरगिज नहीं। मेरे लाशऊर में जो नेकी मेरी दादी अम्मा ने इंजेक्ट की थी वो कभी नहीं मर पाई। जिस तरह बुराई कभी नहीं मरती, नेकी भी अपने फातिहाना वजूद के साथ हर जगह हर बुरे इंसान में मौजूद रहती है। इस बात का सबूत आपको मेरी कहानी में जगह जगह मिलेगा। तब मैं सिर्फ नजमा थी, मैडम नहीं थी। मेरी सोच आम लड़कियों की सी थी, उन्हीं लड़कियों की सी जो खवातीन के रिसाले पढ़कर ख्वाबों में जिंदा रहती हैं, जो सोते जागते उठते बैठते ख्वाब देखती हैं, जिनमें ये ख्वाहिशात शिद्दत से जन्म लेती हैं कि कोई उन्हें बाजुओं में भरकर उनकी धड़कनों को अपनी धड़कनों का हिस्सा बना ले, लेकिन जो अपने आशिकों के खुतूत का जवाब इसलिए नहीं दिया करती कि बदनामी का खौफ उन्हें दामन गिर रहता है। मर्द की नीयत का क्या एतबार, जाने कब बदल जाए, ये सोच उन्हें हमेशा बुज़दिल बनाए रखती है। वो अपनी मंजिल सामने देखते हुए भी उससे परे हट जाती हैं और जिंदगी भर गए वक्त को रोती रहती हैं। मैंने तब यही सोचा था कि मैं भी आसिफ को टूट कर चाहूंगी। उसकी जीवन साथी बनने का सपना मैंने भी देखा था,
لیکن یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ اس کے خط کا جواب نہیں دوں گی۔ کہیں کوئی خط کسی کے ہاتھ لگ گیا تو میرا بھرم ٹوٹ جائے گا، میری ماں جیت جائے گی اور میں مر جاؤں گی۔ میں نے وہ خط بار بار پڑھا، اس کے ایک ایک لفظ میں چھپے جذبے سے ہز اٹھایا، اس کی ایک ایک سطر میں جھلکیاں مارتے اپنے سنہرے مستقبل کا مزہ آنکھیں بند کر کے لیا۔ میں ڈاکٹر، میرا آصف انجینئر، کتنی شاندار جوڑی ہوگی۔ لوگ ہماری مثالیں دیا کریں گے، ہم پر رشک کیا کریں گے، ہم سے حسد کیا کریں گے۔ تصور ہی تصور میں نے محل بنائے اور ڈھا دیے۔ ہر مرتبہ کوئی رنگ بھرنا باقی رہ جاتا، ہر مرتبہ ان کو نیا رنگ دیتی۔ شام تک میں دوبارہ کھڑکی کھولنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ میں نے خط کو تہہ کر کے پہلے اپنے سینے کے نزدیک دھڑکنوں میں سمویا، پھر ایک کتاب میں رکھ کر اپنی الماری میں تالا لگا کر محفوظ کر دیا۔ اس تالے کی دوسری چابی میں نے جان بوجھ کر گوا دی اور واحد چابی میرے پاس محفوظ رہی۔ میں نے مقدس امانت کی طرح اپنی اولین محبت کے معصوم اور پاکیزہ اوراق محفوظ رکھے۔ آج بھی یہ صحیفے میرا سرمایہ حیات ہے۔ جب کبھی چند منٹ کے لیے ضمیر انگڑائی لے کر زندہ ہوتا ہے، مجھے کچوکے لگا کر اپنی پرانی دنیا کی سیر کرواتا ہے، اپنے عورت ہونے کا احساس دلاتا ہے، تو یہی خطوط میرا واحد سہارا ہوتے ہیں۔ تب میرے پاس زندگی میں ضمیر کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے صرف ایک ہی ثبوت رہ جاتا ہے، یہ کاغذ کے پرزے جو اپنے اوپر لکھے سچے اور سچے جذبوں میں گندھے لفظوں کی طرح زندہ ہیں۔ لوگ مر جاتے ہیں، ممکن ہے یادوں کو بھی موت آ جاتی ہو، لفظ کبھی نہیں مرتے، جذبے زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ فضا میں کروڑوں محبت کرنے والوں کے کہے لفظ ہمیشہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی چاہے دل کی ایک مخصوص فریکوینسی پر ان کی آواز سن لے، ان کی حقیقت کو جان لے۔ شام کو تھوڑی دیر کے لیے امی اور عابدہ آئیں اور چلی گئی۔ انہوں نے میاں صاحب کے گھر بیٹھ کر ہی میرے فرسٹ آنے کی خوشی میں ایک محفل ہا ہو برپا کرنے کا پروگرام طے کر لیا تھا، اور اب وہ لوگوں کو سدے یعنی دعوت نامے دینے کی مہم پر نکل گئی تھیں۔ والد صاحب قبلہ رات گئے ہوٹل اور دوستوں کی محفلوں سے فراغت پا کر گھر لوٹتے تھے۔ انہیں بیگم صاحبہ کے متعلق سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی، یا پھر شاید وہ اس نازک مسئلے کو چھیڑنا مناسب ہی نہیں جانتے تھے۔ ان کی زندگی کا تو صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ دن رات حرام اکٹھا کریں اور اپنی زوجہ محترمہ کی ہر خواہش کے سامنے بلا چوں چرا سر جھکاتے چلے جائیں۔ والدہ اور بہن کے رخصت ہوتے ہی میں نے چولہا سنبھال لیا تاکہ واپسی پر ان کو کھانا تیار ملے۔ وہاں سے فارغ ہو کر میں اپنے آسن پر آن براجی۔ اس لمحے جب میں نے آصف کا چہرہ دیکھا تو مجھے بہت ترس آیا۔ وہ بیچارہ کتنی بے چینی اور بے قراری سے وہاں جانے کب سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے ہاتھ کے اسی جان لیوا اشارے سے میرا خیر مقدم کیا۔ میں نے گردن جھکا کر اس پر سر تسلیم خم کیا۔ ہم چاہتے تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کر سکتے تھے، لیکن یہاں ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی دوسری کھڑکی برابر سے نہ کھل جائے، کسی کی نظر ہم پر نہ پڑے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ عجیب عجیب وسوسوں کے سانپ کنڈلی مارے ذہن میں کل بلاتے رہتے تھے۔ آصف نے ہاتھ کے مخصوص اشاروں سے مجھ سے پوچھا، میرے خط کا کیا بنا؟ میں جواب میں صرف مسکرا کر رہ گئی۔ دوبارہ اس نے ہاتھوں سے خط پھاڑنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا اسے پھاڑ کر پھینک دیا؟ میں نے گردن نفی میں ہلا دی اور مسکراتی رہی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے محبت نامے کا انجام دریافت کیا۔ میں نے اسے ہاتھوں کے اشارے سے تسلی دی کہ مطمئن رہو، پھر اس کے اصرار کرنے پر طے شدہ خط منہ دوسری طرف پھیر کر دل کی دھڑکنوں سے الگ کر کے اسے دکھایا اور اشاروں سے بتایا کہ میں نے اسے کیا مقام دیا ہے۔ آصف کا چہرہ ایسے ندیدے بچے کی طرح خوشی سے اچانک دمک اٹھا جسے 2 گھنٹے مسلسل رونے کے بعد اپنی مرضی کا کھلونا نصیب ہوا ہو۔ جواب دوگی؟ اس نے کھڑکی سے منہ لگاتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ہاتھ باندھ کر درخواست کی کہ زیادہ جذباتی نہ بنے اور ارد گرد سے ہوشیار رہے۔ اس نے دل پر ایک ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ کو منفی انداز سے ہلا کر گویا یہ کہا کہ وہ اس دل بے قرار کے ہاتھوں مجبور ہے، اب اسے صبر نہیں ہوتا۔ ایسی بے صبری بھی کیا،
بالآخر میں بھی سرگوشی میں کہے بنا نہ رہ سکی۔ شاید اس بات کے پیچھے اس کی آتش شوق کو مزید بڑھانے کا جذبہ کار فرما رہا ہو۔ کل مجھے ضرور ملیے گا۔ اس نے اپنی آواز کو حد الوسع دبائے رکھا۔ میں اس بات کا کیا جواب دیتی؟ خاموش ہو رہی۔ وہ کچھ مایوس سا ہو گیا تھا۔ کل نہیں، پھر کسی روز، داخلے کھلنے والے ہیں نا، کسی روز فارم لینے کے بہانے جاؤں گی۔ میں نے معذوری ظاہر کی۔ آپ کل اسکول سے رزلٹ کارڈ لینے کے بہانے بھی جا سکتی ہیں، اس نے بے چینی سے کہا۔ اس لمحے آصف کی اس ادا پر مر جانے کو جی چاہا۔ گویا آپ نے بہانہ بھی خود ہی ڈھونڈ رکھا ہے میرے جانے کا۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ یہ دل کا معاملہ بس ایسا ہی ہوتا ہے، کیا کروں؟ اس نے معذوری ظاہر کی۔ لیکن جناب، ابھی تو میرا رزلٹ بھی بورڈ سے اسکول نہیں آیا ہوگا، یہ آپ بھول گئے تھے کیا؟ میں نے اسے یاد دلایا۔ حد تیرے کی، اس نے کچھ ایسی بے ساختگی سے کہا کہ بے اختیار میری ہنسی نکل گئی، پھر اچانک رک گئی کیونکہ آصف سے ملحقہ مکان کی کھڑکی کھلنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں اگلا منظر دیکھنے کے لیے وہاں نہ رکی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس رات میں نے ڈر کے مارے کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے کی ہمت ہی نہ کی۔ میرے ذہن میں شام ہی سے ایک ڈر سا پیدا ہو چلا تھا، کہیں ہمسایوں کو ہم پر شک تو نہیں ہو گیا؟ آخر وہ کھڑکی پہلے کبھی کیوں نہیں کھلی؟ ضرور کوئی چورے چھپے ہماری حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ اس خوف نے تو میری بھوک پیاس بھی ختم کر دی تھی۔ بمشکل میں نے چند لقمے ہی زہر مار کیے تھے، مبادا گھر والوں کو کوئی شک نہ گزرے، اور سر درد کا بہانہ کر کے لیٹ گئی۔ اب مہارانی نخرے تو کرے گی، خیر سے اسکول میں سیکنڈ جو آ گئی ہے۔ امی نے ابو کو بتایا جو آج خلاف معمول ذرا پہلے چلے آئے تھے۔ زہرا، تم کمال کرتی ہو، تمہیں تو خدا واسطے کا بیر ہو گیا ہے اس سے۔ اس روز نہ جانے ابو نے اتنی جرت کیسے کر لی۔ ہاں جی، تم تو خیریت سے یہی کہو گے، آخر ہو کس ماں کے بیٹے؟ خدا کا شکر کرو اسے گاؤں سے نجات دلا کر شہر لے آئی ہوں، تو اسکول کالج کے نام بھی آ گئے ہیں باپ بیٹی کو، ورنہ صاحبزادی کہیں اپلے تھاپ رہی ہوتی۔ امی اپنا یہ احسان کسی نہ کسی بہانے جتاتی رہتی تھیں کہ وہ ہمیں گاؤں سے شہر لے آئی ہیں، اور ہمیں شہری ماحول کی برکت سے کچھ تعلیم و تہذیب کا پتہ چل گیا ہے، ورنہ ہم تو بالکل گدھے تھے۔ ابو کو علم تھا کہ اگر آگے کوئی بات کی تو سلسلہ دور تک نکل جائے گا۔ ارے اچھا بابا، تم جیتی میں ہارا، اگر بدقسمتی سے گھر آ ہی گیا ہوں تو روٹی تو سکون سے کھا لینے دو، وہ بولے۔ وہ ساری رات میں نے ڈر ڈر کر گزار دی۔ اگلی روز صبح بھی میں نے کھڑکی نہیں کھولی۔ وہی وہم اب تک موجود تھا۔ اب کیا ہمیں دم گھٹا کر مارنے کا پروگرام ہے؟ امی نے بدستور بند کھڑکی دیکھ کر کہا۔ یہاں ہوا اور روشنی کی آمد و رفت کا واحد ذریعہ یہ کھڑکیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ روشن دان نام کی چیز ان مکانوں میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ روشن دان کی جگہ وہ لوگ ڈربا بنا کر رکھنے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی، کہہ کر میں دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھول دی۔ کنڈی کھول کر میں یکدم واپس پلٹ گئی، جیسے وہاں کھڑے رہنے پر باہر سے کوئی شے مجھ پر حملہ آور ہو جائے گی۔ اس کے بعد خوف کے مارے میں 5-10 منٹ تک کمرے میں نہ گئی، پھر چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے بہانے سے چوروں کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو خوشی کی ایک لہر میرے سارے جسم میں رینگ گئی۔ سامنے آصف کھڑکی کے قریب ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا لقمے والا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا بات تھی؟ کل بھاگ کیوں گئی تھی؟ میں نے ملحقہ مکان کی طرف اشارہ کر کے خطرے کی نشاندہی کی اور اپنا شک ظاہر کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ آصف نے دائیں ہاتھ کی انگلی کنپٹی کے گرد گھماتے ہوئے شاید یہ کہا تھا کہ تمہارا دماغ تو صحیح ہے۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے نزدیک آنے کو کہا اور بولا، محترمہ، خامخواہ خوفزدہ ہونے والی کوئی بات نہیں، لوگوں کو ہماری طرح صرف یہ نہیں کچھ اور کام بھی ہیں۔ اس نے یہ کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ میں بے اختیار ہنس دی۔ کیا بات ہے، بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ اچانک دوسرے کمرے سے امی کی اس طرف آنے کی آواز سنائی دی اور میں کسی میکینکی عمل کے تابع اچانک ہی اس طرف گھوم گئی۔ آصف نے بھی شاید خطرے کا احساس کر لیا تھا، اس نے مجھ سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ جب امی کسی کام سے میرے کمرے میں پہنچیں تو اس کے کمرے کی کھڑکی بند نظر آ رہی تھی۔ اسکول کی ایک بات یاد آ گئی تھی امی، کل میں نے ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی بہانہ تراشا۔ بس جانے دو،
کبھی اس موئی پڑھائی کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کر۔ انہوں نے میرے کمرے کے ایک کونے میں لٹکتی اپنی چادر اٹھاتے ہوئے کہا، آج تیرے باپ کے دفتر سے لوگ آ رہے ہیں، کہیں دفع نہ ہو جانا۔ انہوں نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، باپ کے دفتر کے افسران اور میاں جی کا ہمارے ہاں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ آئے روز کسی نہ کسی کی دعوت ہمارے ہاں رہتی تھی۔ ان دعوتوں میں کمائی کے حصے بکھرے ہوتے تھے۔ رشوت لینے کے لیے نئے محفوظ طریقہ کار طے کیے جاتے، نئے منصوبے ترتیب پاتے، فائلوں کو کہاں دبانا ہے، کس نے کس طرح گاہک کو دوسرے تک پہنچانا ہے، فلاں کام سے فلاں کام تک کے ریٹس کیا لیے جائیں گے۔ یہ ساری گفتگو عموماً انہی دعوتوں میں ہوتی تھی۔ مجھے نفرت تھی ان سب کاموں سے، ایسی باتوں سے۔ آج یہ کہتے ہوئے سوچتے ہوئے حیرانگی ہوتی ہے، خدایا میں کبھی ایسی پاک باز لڑکی بھی تھی؟ اس روز ایک عجیب سا تجسس میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ میرے اندر خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ میں ان کی گفتگو سنوں اور دیکھوں آخر یہ لوگ کس کس طور سے نئے شیطانی منصوبے ترتیب دیتے ہیں۔ اس دن دفتر کا ہاف ڈے تھا۔ امی نے دوپہر کے کھانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ سب سے پہلے اسی میاں جی کی منحوس شکل دکھائی دی، جس کی موجودگی کے بغیر ہر محفل ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خدا جانے لوگوں کو اس سے کیا لابھ ہوتا تھا۔ وہ تو شکل ہی سے چھٹا ہوا گنڈا اور پیر کے بجائے کسی بدگماش گروہ کا سرگنا دکھائی پڑتا تھا۔ وہ لوگ میرے سامنے والے کمرے میں بیٹھا کرتے تھے، جہاں سے گفتگو کی آواز مجھے صاف سنائی دیا کرتی تھی۔ امی اس کی منحوس صورت دیکھتے ہی میاں جی کہتی اس طرف بڑھیں، لیکن اس کی ہوسناک نظریں حسب سابق امی سے پھسلتی مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے آج تک اسے سلام نہیں کیا تھا۔ اس معاملے پر متعدد مرتبہ امی اور میرے درمیان تو میں ہو چکی تھی، لیکن میں نے ان کی یہ بات کبھی نہ مانی۔ میں بچی نہیں تھی۔ جس ماحول میں میری پرورش پچھلے 2 سال سے ہو رہی تھی، اس میں رہتے ہوئے مجھ سے زیادہ اور کون مرد کی ہولناک نظروں کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میں اس کے سامنے سے ہٹی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں سے تھوڑی دیر بعد ہی امی اور اس کے درمیان باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میاں جی، میرا تو دل گھبرانے لگا ہے، مولا خیر کرے، کوئی مصیبت تو آنے والی نہیں؟ امی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ زہراں، بڑے بڑوں کے دانت دیکھے ہیں میں نے، مرشد کی دعا سے میرا وار خالی نہیں جا سکتا۔ تو بے فکر ہو جا، بڑے بڑے ایماندار آئے اور چلے گئے، میں ایک سیکریٹری کو ہاتھ میں لے رہا ہوں، بیٹے کا ایسی جگہ تبادلہ کراؤں گا کہ یاد رکھے گا۔ میاں جی نے جواب دیا، خدا خیر کرے۔ میں سہم گئی۔ معاملے کی کچھ سمجھ مجھے آنے لگی تھی۔ شاید ابو پر کوئی مصیبت آ رہی تھی، جس کے تدارک کے لیے امی نے حسب سابق میاں جی کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے دروازے سے کان لگا دیے تاکہ غور سے اگلی بات سن سکوں۔ اپنی اس غیر اخلاقی حرکت پر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور میں وہیں کھڑی رہی۔ وہ لوگ کسی بھٹی صاحب کا ذکر کر رہے تھے، جو ابو کے دفتر کا نیا افسر تھا اور نہ تو خود رشوت کھاتا تھا اور نہ ہی کسی راشی کو برداشت کرنے پر آمادہ تھا۔ اس نے صاف سب سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے پہلے جو کچھ کر چکے ہیں وہ خدا اور ان کا معاملہ ہے، آئندہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھے گا اور معمولی سی بے ضابطگی پر بھی کڑی سزا ملے گی۔ یہ بھٹی صاحب اپنی سخت گیری اور ایڈمنسٹریشن کے لیے خاصی شہرت رکھتا تھا اور اسے عموماً حکومت ان دفاتر میں بھیجا کرتی تھی جہاں بے ضابطگیاں اپنے عروج پر پہنچ جایا کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی گفتگو نے دوسری شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد میں نے جس قسم کی شہوتناک گفتگو سنی، اس کا بیان دنیا بھر کے مہذب ترین الفاظ میں بھی ناممکن ہے۔ اس سے پہلے مجھے اپنی ماں پر شک رہتا تھا، آج مجھے اس سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ ڈائن تھی۔ مجھے اس لمحے اس بات پر رونا آ رہا تھا کہ ایسی گھٹیا عورت کے بطن سے میں نے جنم کیوں لیا۔ آخری فکرہ جو میری سماعت سے ٹکرایا وہ یہ تھا، میاں جی عقل کرو، میں کوئی بھاگی جا رہی ہوں، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد وہاں کھڑے رہنے کا حوصلہ مجھ میں نہ رہا۔ میری ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پاؤں جن پر چل کر میں چارپائی تک پہنچی تھی، میرے پاؤں ہرگز نہ تھے۔ شاید کسی نادیدہ ہستی نے مجھے سہارا دے کر وہاں تک پہنچایا تھا۔ شرم اور غصے کے مارے میں مری جا رہی تھی۔ جی چاہتا تھا اٹھ کر دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں، پھر خودکشی کر لوں تاکہ یہ کہانی بھی میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے۔ لیکن ایک مجبور اور بزدل لڑکی ایسی باتیں صرف سوچا کرتی ہے،
ان پر عمل اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کاش میں نے اس لمحے اپنے اس خیال کو کسی طرح عملی جامہ پہنا لیا ہوتا تو آج خدا کی عدالت میں سرخرو ہو کر پیش ہوتی، آج زندہ درگور جہنم کے دہانے پر کھڑی ہو کر آپ سے باتیں نہ کرتی۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب عابدہ نے قریباً مجھے جھنجھوڑتے ہوئے مخاطب کیا، کہاں پہنچ جاتی ہو تم آج کل؟ میں کسی کے باپ کی نوکر نہیں کہ سارے کام میں ہی کرتی رہا کروں۔ میں نہ جانے کب سے سرہانے میں سر دیے رو رہی تھی، اپنی آنکھیں مجھے جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ عابدہ کی طرف میں نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ خیریت تو ہے؟ اس نے میری حالت دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میری طبیعت ذرا خراب ہے، تم میری بہن اکیلی کام کرو، کسی لڑکی کو مدد کے لیے بلا لو۔ ایک تو تمہاری طبیعت بڑی نازک ہے، ہم تو جیسے انسان ہی نہیں۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ عابدہ نے کھڑکی کھول کر آصف کی بہن فرزانہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ مجھے فرزانہ کے بلانے پر افسوس ہوا۔ اس گندے گھر میں کسی باکرا کا آنا جانا مجھے کیسے گوارا ہوتا، لیکن کیا کہتی، کس سے کہتی؟ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ